آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم اور پر اسرار شخصیت کو سمجھنے جا رہے ہیں جس کی آواز صدیوں گزر جانے کے بعد بھی آج کروڑوں دلوں میں پوری طاقت سے گونج رہی ہے۔ سوچئے 13ویں صدی عیسوی کے شہر بلخ کے بارے میں۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا یہ شہر علم اور ادب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، جہاں کے بازاروں میں عطر اور علم دونوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور یہیں ایک رات جب آسمان پر ستارے معمول سے کہیں زیادہ روشن تھے تو ایک بچے نے جنم لیا۔ نام رکھا گیا جلال الدین، جسے آج پوری دنیا مولانا رومی کے نام سے جانتی ہے۔ چلیے سیدھا اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں رومی کے سب سے مشہور اور دل کو چھو لینے والے شعر سے، بشنو این نئے چوں شکایت می کند، یعنی سنو اس نئے یا بانسری کی بات، یہ شکایت کر رہی ہے، جدائیوں کی داستان سنا رہی ہے۔ اب دیکھیے، یہ محض ایک شعر نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اس روحانی طرف اور خالق سے جدائی کی وہ بنیادی تھیم ہے جو رومی کی پوری زندگی اور ان کے ابدی پیغام کا بالکل مرکز ہے۔ تو اب آتے ہیں ان کی زندگی کے پہلے باب کی طرف، یعنی علم سے عشق تک کا سفر۔ اگر ہم ان کی زندگی کے اس پہلے حصے پر نظر ڈالیں تو کہانی شروع ہوتی ہے جب جلال الدین صرف 12 سال کے تھے۔ اس وقت چنگیز خان کی فوجیں مشرق کی طرف آگ اور خون بکھیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ اس خوفناک منگول طوفان سے بچنے کے لیے ان کے خاندان کو اپنا شہر بلخ چھوڑنا پڑا۔ اب ذرا تصور کریں، بغداد، مکہ، شام اور آخرکار کونیا تک کا یہ طویل سفر، یہ محض ایک ہجرت نہیں تھی۔ ہر اجنبی شہر، بھوک اور سنسان صحراؤں کے ان سخت تجربات نے اس نوجوان کی روح کی ایسی زبردست تربیت کی جس نے انہیں دنیا کی حقیقتوں سے بالکل قریب سے روشناس کروایا۔ خیر، جب وہ کونیا میں آباد ہوئے تو وہ وقت کے ایک انتہائی قابل اور معزز عالم دین بن چکے تھے۔ وہ مدرسوں میں پڑھاتے تھے اور طالب علم ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے انہیں گھیرے رہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت غور طلب بات ہے، اس تمام تر علم، عزت اور شہرت کے باوجود وہ اندر سے شدید بے چین تھے۔ ایک ایسی پیاس تھی جو فلسفے اور فقہ کی موٹی موٹی کتابوں سے نہیں بجھ رہی تھی۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے آج کے دور میں کوئی انسان اپنے کیریئر کی بلندیوں پر ہو مگر اندر سے بالکل خالی محسوس کرے۔ علم کا سمندر تو ان کے پاس ضرور تھا، مگر اندر کی وہ آگ، وہ عشق، وہ مکمل طور پر غائب تھا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کا دوسرا اور تاریخ بدل دینے والا باب، شمس تبریزی کی آگ۔ نومبر 1244 کی بات ہے۔ کونیا کے مصروف بازار میں اچانک ایک آوارہ درویش نمودار ہوا۔ کالے لباس میں ملبوس یہ تھے شمس تبریزی۔ اصل میں شمس کو ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جو ان کی روحانی آگ تو برداشت کر سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بازار کے بیچوں بیچ اس عظیم عالم دین یعنی مولانا رومی کو روکا اور ایک ایسا چپتا ہوا روحانی سوال پوچھا کہ یقین مانے رومی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ سوال محض کوئی عام سوال نہیں تھا، وہ ایک ایسی چنگاری تھی جس نے بارود کے ڈھیر کو آگ لگا دی۔ یہ تبدیلی کس قدر زبردست تھی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ایک طرف وہ پرسکون کتابوں میں گھرے اور وقار کے ساتھ واز کرنے والے عالم تھے، اور دوسری جانب شمس کے ساتھ مہینوں ایک کمرے میں بند رہنے کے بعد جو انسان باہر آیا وہ ایک بے چین عشق الہی میں ڈوبا ہوا درویش تھا، جو اب گلیوں میں شاعری پڑھتا اور مستی میں گھومتا تھا۔ یہ واقعی ایک ایسا انقلاب تھا جس نے ان کے شاگردوں تک کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ لیکن پھر ایک تاریخ رات ایسی آئی جب شمس تبریزی اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ اس اچانک اور تکلیف دہ جدائی نے رومی کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ مولانا جن کی آواز میں ہمیشہ ایک علمی وقار ہوا کرتا تھا، اب کونیا کی گلیوں میں روتے، پکارتے اور شمس کو دیوانہ وار ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ مقامی لوگ تو یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، لیکن رومی کا ماننا تھا کہ در حقیقت وہ اپنی زندگی میں پہلی بار پوری طرح سے بیدار ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے تیسرا باب، جسے ہم بانسری کی فریاد کہہ سکتے ہیں، جدائی کی ایک ایسی موسیقی جس نے آگے چل کر تاریخ رقم کی۔ اس شدید درد اور بے پناہ جدائی نے ان کی زندگی کو ختم نہیں کیا، بلکہ دنیا کی عظیم ترین شاعری کو جنم دیا۔ یہاں ذرا ہم نئے یعنی بانسری کے اس عظیم استعارے کو سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بانسری کو اس کی جڑ یعنی نیستان سے کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، وہ دراصل اسی جدائی کی فریاد ہوتی ہے۔ رومی نے پوری انسانیت کو اسی بانسری سے تشبیہ دی ہے۔ انسان کو اس کی الہامی اصل سے جدا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور انسان کے اندر کی جو یہ مسلسل بے چینی ہے وہ درحقیقت اپنے خالق سے ملنے کی تڑپ ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہی بے چینی اصل عبادت ہے۔ اب اس اعداد و شمار کو دیکھیے، 25,000 سے زیادہ اشعار،
یہ ہندسہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ محض کوئی ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک پوری کائنات ہے۔ کئی سالوں تک رومی چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے اپنے شاگرد حسام الدین کو یہ اشعار لکھواتے رہے۔ ان بے ساختہ نکلنے والے الفاظ نے مل کر مثنوی مانوی کی شکل اختیار کی، جسے علم و حکمت کا ایک ایسا سمندر مانا جاتا ہے کہ اسے فارسی زبان کے قرآن کا درجہ دیا گیا ہے۔ ویسے مثنوی صرف کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے بلکہ تمثیلوں اور کہانیوں کا ایک بے حد دلچسپ سلسلہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر طوطے اور سوداگر کی اس مشہور کہانی پر ہی نظر ڈالتے ہیں۔ ایک قیدی طوطا اپنے سوداگر کے ذریعے ہندوستان کے آزاد طوطوں کو ایک پیغام بھیجتا ہے۔ وہ پیغام سن کر وہ آزاد طوطے مر کر گر جاتے ہیں۔ جب قیدی طوطا یہ داستان سنتا ہے تو وہ بھی مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ سوداگر بیچارہ اسے واقعی مرا ہوا سمجھ کر پنجرے سے باہر پھینک دیتا ہے اور طوطا فوراً اڑ کر آزاد ہو جاتا ہے۔ کمال کی حکمت عملی تھی اس طوطے کی۔ اس کہانی سے ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے کہ انسان کو سچی روحانی آزادی پانے کے لیے پہلے اپنے نفس، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ مثنوی کے علاوہ دیوان شمس کے نام سے غزلوں کا ایک اور بہت بڑا مجموعہ بھی موجود ہے۔ ان غزلوں میں موجود حیرت اور عشق کی طاقت کو ان الفاظ میں بڑی شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں کہاں تھا، عجیب مجھے یہاں کون لایا، محبت کی آگ مجھے کہاں لے آئی۔ رومی اپنی ان غزلوں کے آخر میں شمس کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بالکل واضح کیا کہ شمس تو محض ایک آئینہ تھے جو دراصل خالق کی اس آخری اور لامحدود محبت کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ وہ شمس کو پکارتے ہوئے دراصل اپنے رب ہی کو پکار رہے ہوتے تھے۔ اب ہم چوتھے باب کی طرف بڑھتے ہیں، روح کا رقص، جسے سما کہا جاتا ہے۔ یہ عشق میں فنا ہونے کا ایک انوکھا سفر ہے۔ ان کے اندر موجود عشق کا یہ طوفان ظاہر ہے صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہ سکتا تھا۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ کوئی عام رقص ہرگز نہیں تھا، اسے سما کہا جاتا ہے۔ یہ مسلسل گھومنے کا ایک ایسا روحانی عمل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سیارے اپنے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اس عمل میں گھومنے والا اپنی انا، اپنی ذات کو مکمل طور پر فنا کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ضم ہو جاتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ محض رقص نہیں بلکہ خود کو مٹا کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا ایک کمال طریقہ تھا۔ اور آخر میں پانچواں باب، رومی کی ابدی میراث، ایک ایسا پیغام جو سرحدوں سے کہیں آگے نکل گیا۔ آخر ان کی یہ میراث ابدی کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی یہ حیرت انگیز اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی سوچ ہے۔ ان کی اس آفاقی دعوت کو دیکھیے جہاں وہ پکار کر کہتے ہیں، آ جو کچھ بھی ہے تو آ، چاہے تو کافر ہو یا آتش پرست، ہمارا یہ کارواں مایوسی کا کارواں نہیں ہے۔ یہ الفاظ خدا کی اس لامحدود رحمت کو ظاہر کرتے ہیں جس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے انسان سے ماضی میں کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ ہوئی ہوں۔ یہ پیغام کسی ایک مخصوص گروہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ پھر جب دسمبر 1273 کی وہ سرد رات آئی تو رومی کے چہرے پر موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ مکمل سکون میں تھے۔ انہوں نے اپنی موت کو موت نہیں بلکہ شب عروس یعنی دلہن کی رات قرار دیا۔ ان کے نزدیک موت زندگی کا کوئی المناک انجام نہیں تھا بلکہ یہ تو اس بانسری کے لیے خوشی کا ایک عظیم لمحہ تھا جو بالآخر اپنے محبوب خالق سے جا ملنے کے لیے اپنے اصلی گھر واپس جا رہی تھی۔ اور آج دیکھیے، اس بات کو 750 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کا مزار آج بھی قونیا میں ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھرا رہتا ہے۔ دنیا بدل گئی، زبانیں بدل گئیں، مگر ان کے ترجمہ شدہ الفاظ آج بھی مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں یکساں محبت اور عقیدت سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج امریکہ جیسے ملک میں بھی وہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے، اگر انسان واقعی وہ بانسری ہے جو اپنے منبع سے بچھڑ گئی ہے تو اس انا اور غرور کا وہ کون سا زنگ ہے جسے صاف کیے بغیر انسان کے اندر سے وہ الہامی موسیقی دوبارہ نہیں سنی جا سکتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی روح کے سفر کی گہرائیوں میں اترنے اور اپنی اصل کو پہچاننے کی ایک ایسی جستجو دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔